اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے مضمون میں سبق یومی دفاع پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ یومی دفاع کے مفہوم اور پس منظر سے آگاہی ملے گی اور یومی دفاع کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو جاؤ گے۔ اور ہم ایک پرامن قوم ہے، لیکن دشمن کی جارحیت پر ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اس بات سے بھی آگاہی ملے گی۔ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ جری کا مطلب ہے بہادر یا دلیر، سرمستی، بے خودی یا نشے کا عالم، جوق در جوق، گروہ در گروہ، نیست و نابود، تباہ و برباد، سکہ بٹانا، رعب قائم کرنا، امسال، اس سال، امنگ، جوش و یا ولولہ۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چکی چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کے رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئی۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوق در جوق آتے جا رہے تھے، ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئی۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیے اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر تحسین دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روک کے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل کے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹایا کہ بہت دیر تک داد ملتے رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیے، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہی، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکی۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔
ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نصف نابود کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھی، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا ہی بھول گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس سبق کو دوبارہ سے پڑھ کر سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔